وینیزویلا میں کیا ہو رہا ہے یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کسی نیوز چینل کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. انسٹیڈ ریڈ ہارٹ آف ڈارکنیس ریٹن بائی جوزف کانراڈ، اور آپ کو سمجھ آئے گی جس ڈارکنیس کے بارے میں جوزف کانراڈ نے برسوں پہلے لکھا. وہ اوشنز کو کراس کر کے اپنا نام بدل کے وینیزویلا میں سیٹل ہو گئی ہے. آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے وینیزویلا کے پریزیڈنٹ کو راتوں رات CIA نے کیوں کڈنیپ کیا، رشیا اور چائنا جیسی گلوبل پاورز اس پہ کیسے ریئیکٹ کریں گے، کیا اس کے پیچھے کا مقصد وینیزویلا میں بہتری لانا ہے یا پھر یہ کسی بڑے اور گھنونے پروجیکٹ کا حصہ ہے، مہنگائی کیسے بڑھے گی، اسٹاک مارکیٹ پہ کیا فرق پڑے گا، اور سب سے ٹیریفائنگ چیز کہ وینیزویلا کے لوگ اس وار لائک سچویشن سے خوش کیوں ہیں. لیٹس ڈسکس ہارٹ آف ڈارکنیس. یہ ناول 1988 میں لکھا گیا جس کی سیٹنگ سینٹرل افریقہ کی ایک کنٹری کانگو ہے جس کو آج ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے نام سے جانا جاتا ہے. اس وقت یورپین امپیریلزم اپنے پیک پہ تھا. یورپ اپنی کالونیز کو ایکسپینڈ کر رہا تھا یہ کہہ کے کہ وہ باربیرک نیشنز یعنی جاہل قوموں کو سیولائز کرنے جا رہے ہیں. سن کے لگتا ہے کہ ویسٹ کے لوگ کتنے اچھے تھے اور کیسے انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا تھا کنٹریز کو فورسفلی انویڈ کرنا اور یہ کہنا کہ یہ ان کو سیولائز کرنے آئے ہیں، لیکن حقیقت بہت ہی گھنونی تھی. یہ ناول اس کیریکٹر مارلو کے گرد ریوالو کرتا ہے جو ایک سیلر ہے اور اب اسے ایک یورپین ٹریڈنگ کمپنی میں جاب مل گئی ہے. اس کا مشن بہت ہی سمپل ہے کہ اس کو سینٹرل افریقہ تک جانا ہے اور کچھ سامان وہاں پہنچانا ہے. جیسے جیسے مارلو اپنی منزل کی طرف پہنچتا ہے وہ ایک کانٹرڈکشن نوٹس کرتا ہے. اس کے دماغ میں جو یورپین سیولائزیشن کی امیج ہوتی ہے وہ ٹوٹ کے بکھرنے لگتی ہے. جیسے ہی مارلو کمپنی کے آؤٹر اسٹیشن پہ پہنچتا ہے وہ دیکھتا ہے افریقن مین کی گردنوں کو چین سے باندھا ہوا ہے اور ان سے زبردستی مزدوری کروائی جا رہی ہے. ان کو انسانوں کی طرح نہیں بلکہ مشینوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے جن میں سے کچھ بھوک پیاس سے نڈھال ہیں، کچھ بیمار اور کچھ خاموشی سے سائے میں مر رہے ہیں. مارلو دیکھتا ہے نہ تو یہاں سڑکیں بنی ہیں، نہ کوئی اسکول، نہ ہاسپٹل، یہاں تک کہ نیٹیوز کے پاس بیسک نیسیسٹیز بھی نہیں ہیں. یورپینز ان کو ان کے نام کے بجائے تھنگز اور شیپس کہہ کے پکار رہے ہیں. مارلو کی کشتی پر موجود کینیبلز یعنی کہ آدم خور شدید بھوک کی حالت میں بھی کسی پر حملہ نہیں کرتے. مارلو کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ سیویجز کو سیولائز کرنے کا مشن نہیں بلکہ کانگو کی سب سے قیمتی ریسورس آئیوری کو ایکسپورٹ کرنا ہے. یورپ میں اس وقت آئیوری کو لگژری آئٹمز بنانے میں یوز کیا جاتا تھا، اسی لیے سیولائزیشن کے نام پہ کانگو کو اس کے منرل ریسورسز سے محروم کیا جا رہا تھا. اس سارے سفر کے دوران مارلو ایک شخص جس کا نام کرٹس ہے اس کے بارے میں لوگوں سے بہت سنتا ہے کہ وہ یورپین ٹریڈنگ کمپنی کا سب سے بیسٹ امپلائی ہے اور آج تک جتنی آئیوری اس نے ایکسپورٹ کی ہے اتنی کمپنی کے ٹوٹل امپلائیز نے بھی نہیں کی. ناول کے اینڈ پہ جب مارلو فائنلی کرٹ سے ملتا ہے تو وہ اسے جنگل کے بیچوں بیچ گندگی اور سکلز میں گھرا ہوا پاتا ہے اور اس کے آخری الفاظ ہوتے ہیں ہارر ہارر. یہ کرٹ سیولائزیشن کے مشن سے آیا تھا. اب آئیوری کو ریپلیس کر دیں آئل سے، کرٹس کو ڈونلڈ ٹرمپ سے، کانگو کو وینیزویلا سے، کانگو ریور کو آئل پائپ لائنز اور پورٹ سے، کمپنی کے ایجنٹس کو ایگزون اور ملٹی نیشنل لابنگ سے. مارلو جو یہ سب آبزرو کر رہا ہے وہ ہم سب کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس پورے پلانٹ پہ سب سے زیادہ آئل وینیزویلا میں پایا جاتا ہے جو کہ 303 بلین بیرلز اہیڈ ہے سعودی عربیہ سے. 1502 میں وینیزویلا کو اسپینش کالونی بنایا گیا جہاں نیٹو سے کام کروا کے وینیزویلا کا سارا گولڈ اور ڈائمنڈ اسپین پہنچایا گیا اور 1811 میں وینیزویلا آزاد ہوا اسپین سے. پھر 1908 میں خوان وسنٹے گومیز وینیزویلا کے ڈکٹیٹر بنے جنہوں نے فورن کمپنیز کو ویلکم کیا اور کہا کہ وہ وینیزویلا میں آ کے کمپنیز اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور ان کا آئل یوز کر سکتے ہیں. 1922 میں ایک کمپنی جس کا نام رائل ڈچ شیل تھا اس کو لیک ماراکائبو کے پاس بہت سارا آئل ملتا ہے جس کے بعد وینیزویلا ایک آئل رچ کنٹری بن جاتا ہے. فورن فرمز جس میں بہت ساری US کی فرمز بھی شامل ہیں وہ آئل کو ایکسپلور کرتی ہیں، پائپ کرتی ہیں اور یہاں تک کہ شپنگ بھی کرتی ہیں اور یہاں سے آئل امپیریلزم کا آغاز ہوتا ہے. یہ فرمز کانراڈ کی اس یورپین ٹریڈنگ کمپنی کی طرح ہے جس نے نیٹو سے ان کے ریسورسز کو چھین کے ان کی زمین کو بنجر چھوڑ دیا اور اپنی ریاستوں کو سنوارا. 1935 میں گومیز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور 1950s کے بعد وینیزویلا کی اکانومی لارجلی ڈیپینڈ کرتی ہے آئل پہ. لیکن ہوتا یہ ہے کہ فورن فرمز نہ صرف آئل کی پروڈکشن کو ہینڈل کرتی ہیں بلکہ اس پہ آنے والا جتنا بھی منافع یا پھر پروفٹ ہے اس کو بھی ضبط کر لیتی ہیں. جنوری 1 1976 میں وینیزویلا کی گورنمنٹ ایک ہسٹورک ٹرن لیتی ہے اور اپنے آئل کو نیشنلائز کر لیتی ہے یعنی کہ اپنے آئل کو پہلی دفعہ خود کنٹرول کر کے ایک کمپنی اسٹیبلش کرتی ہے جس کا نام PDVSA تھا. اور یہ وینیزویلا کی ہسٹری میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ جتنا
بھی آئل منی آئے گا وہ سارا فورن فرمز نہیں بلکہ وینیزویلا کی اپنی کمپنی کو جائے گا۔ 1980s اور 1990s کے دوران PDVSA امریکہ میں ایک بہت ہی بڑی آئل کمپنی جس کا نام سٹکو ہے اس کو خرید لیتی ہے، اور اب اس طرح وہ اپنا آئل US میں سیل کر سکتے تھے بغیر کسی فورن فرم کی مدد لیے۔ 1999 میں شاوز بنتے ہیں وینیزویلا کے نئے پریزیڈنٹ جو اپنے ریسورسز یعنی آئل پہ مزید کنٹرول چاہتے تھے، تو وہ 2001 میں نئے ہائیڈرو کاربن لاز پاس کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ PDVSA کو میجورٹی آنرشپ ملنی چاہیے اپنے سارے آئل پروجیکٹس میں، یعنی وینیزویلا کو ایٹ لیسٹ 51% آنرشپ ملنی چاہیے تمام آئل پروجیکٹس میں۔ لیکن 2002 سے 3 کے دوران نہ صرف US کی گورنمنٹ اس کے اگینسٹ اسٹرائک کرتی ہے بلکہ وینیزویلا کے اپنے لوگ پاورفل ایلیٹس جو برسوں سے US کے فرمز کے لوئل تھے وہ سب بھی 2001 کے اس ہائیڈرو کاربن لا کو اپوز کرتے ہیں جن میں PDVSA کے اپنے سینئر ایگزیکٹوز شامل ہوتے ہیں۔ 2007 میں شاوز یہ اناؤنس کرتا ہے کہ اب فورن فرمز کے پاس 2 چوائسز ہیں، یا تو وہ اپنے لیے مائنورٹی آنرشپ کو ایکسیپٹ کریں اور یا پھر وینیزویلا کو چھوڑ کے چلی جائیں، جن میں سے کمپنیز جیسے کہ شیورون، BP اور ٹوٹل آپشن 1 کو سلیکٹ کرتی ہیں اور مائنورٹی آنرشپ کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں۔ وہیں US کی 2 بڑی کمپنیز ایکسون موبل اور کنوکو فلپس جو US کے 2 بڑے آئل جائنٹس تھے وہ اس پروپوزیشن کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، جس کے رسپانس میں شاوز ان کمپنی کے تمام آئل ایسٹس کو سیز کر دیتے ہیں۔ سو دے آر فورسڈ ٹو لیو وینیزویلا۔ وینیزویلا چھوڑنے کے بعد یہ دونوں کمپنی انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں وینیزویلا پہ کیس کر دیتی ہیں اور وینیزویلا کو آرڈر کیا جاتا ہے کہ وہ بلینز آف ڈالرز پے کریں کمپنسیشن میں۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے ریئل ہاسٹیلٹی وینیزویلا اور US کے درمیان۔ 2010 سے 13 کے درمیان وینیزویلا اپنا فوکس شفٹ کرتا ہے فرام ویسٹرن ٹو نان ویسٹرن یعنی کہ چائنا اور رشیا کی طرف، اور جو آئل سٹرائکس ہوئے تھے اس کی وجہ سے وینیزویلا میں ڈی اسٹیبلٹی کو کور کرنے کے لیے وہ چائنا سے ایک لون ٹو آئل ایگریمنٹ سائن کر لیتے ہیں، یعنی چائنا وینیزویلا کو لون دے گا اور وینیزویلا ان ریٹرن ان کو آئل دے گا۔ یہاں سے وینیزویلا پہ ویسٹرن ڈومیننس کم ہوتا ہے کیونکہ وہ بجائے ویسٹرن بینک سے لون لینے کے چائنا سے لیتے ہیں۔ 2014 میں آئل پرائسز کولیپس کر جاتی ہیں اور وینیزویلا کی اکانومی پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2017 میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ وینیزویلا پہ فائنینشیل سینکشنز لگا دیتے ہیں، یعنی کہ پابندیاں، جیسے کہ وینیزویلا فورن بینک سے لون نہیں لے سکتا، وہ اپنے قرضوں کو ڈیلے نہیں کر سکتا، اور جب وینیزویلا کی منی کی ایکسس کٹ جائے گی تو وہ اپنی آئل انڈسٹریز میں بھی انویسٹ نہیں کر سکیں۔ 2019 میں ڈونلڈ ٹرمپ سینکشنز کو مزید ٹائٹ کر دیتے ہیں، جیسے کہ PDVSA پہ سینکشنز لگا دیتے ہیں، سٹکو جو کمپنی وینیزویلا نے خرید لی تھی اس کو خود کنٹرول کرتے ہیں، اور وینیزویلا کو کٹ آف کر دیتے ہیں ڈالر بیسڈ آئل ٹریڈ سے، یعنی آئل کی جو مین کرنسی ہے پیٹرو ڈالر، اب وینیزویلا اس میں ٹریڈ نہیں کر سکتا۔ ان بڑھتی ہوئی سینکشنز کے باوجود بھی وینیزویلا اپنا آئل ایکسپورٹ کرتا رہا چائنا کو، اور چائنا نے ان ریٹرن تقریباً $50 بلین کا لون وینیزویلا کو دیا۔ ڈالرز پہ ٹریڈ نہ کرنے کی وجہ سے وینیزویلا نے اپنے سپلائرز اور کلائنٹ کو یہ آفر کی کہ وہ چائنیز یوان میں پے کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا اٹیک تھا پیٹرو ڈالر کو، یعنی وہ ڈالر جو ارن کیا جاتا ہے کروڈ آئل کو ایکسپورٹ کر کے، اس کو ریجیکٹ کر کے چائنیز کرنسی میں ٹریڈ کرنا۔ 2025 میں ٹرمپ ایک ہارشر ٹرن لیتا ہے اور شیورون جیسی کمپنیز جو وینیزویلا سے آئل ایکسپورٹ کر رہی ہیں ان کے آئل لائسنسز کینسل کر دیتا ہے۔ اس سب کے باوجود بھی اگست میں وینیزویلا اور چائنا ایک ڈیل کر لیتے ہیں جس میں چائنا پرومس کرتا ہے کہ وہ $1 بلین انویسٹ کرے گا وینیزویلا میں، اور اس کے بدلے میں 60,000 BPD کروڈ آئل اس کو ملے گا۔ 3 جنوری 2026 کی رات کو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ CIA کے تھرو وینیزویلا کے پریزیڈنٹ مڈورو کو کڈنیپ کروا لیتے ہیں اور اوپنلی یہ کلیم کرتے ہیں کہ اب وینیزویلا اور اس کے آئل کو وہ خود کنٹرول کریں گے، یعنی وینیزویلا جتنی ڈیلز چائنا یا رشیا کے ساتھ کر چکا ہے وہ کینسل کر کے سارا آئل خود کنٹرول کریں گے، جو کہ ٹریگر کرے گا چائنا اور USA کی اس منرل وار کو۔ ایک کانسپیریسی تھیوری تو یہ بھی کہتی ہے کہ وینیزویلا کے پاس اتنا آئل ہے جس کو سیل کر کے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا سارا ڈیٹ پے کر سکتے ہیں۔ اب اس ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے جنرل پبلک کے دماغ میں ایک کوسچن رائز ہوتا ہے، اگر USA فورسفلی وینیزویلا کو انویڈ کر کے اس کے سارے ریسورسز کو کنٹرول کر سکتا ہے تو چائنا تائیوان کو اور رشیا یوکرین کو ایگزیکٹلی اسی طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ امریکہ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ویسٹرن ڈومیننس کم ہو، اس لیے جب بھی کسی کنٹری میں نان ویسٹرن ڈومیننس بڑھتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ وہاں کرڈز کی طرح ایک سیولائزیشن مشن کے ساتھ پہنچ جاتے
کرتے ہیں. جیسے وینیزویلا میں وہ اپیرنٹلی ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنے اور نارکو ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے گئے. اس انسیڈنٹ سے گلوبلی آئل پرائسز پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، اسپیشلی پاکستان اور انڈیا میں، کیونکہ وینیزویلا یہاں صرف 1% آئل کو ایکسپورٹ کرتا ہے. اینڈ پیپل ول انویسٹ مور ان گولڈ اینڈ سلور، کیونکہ ایسے حالات میں گولڈ اور سلور سیف ہیونز ہوتے ہیں. یہ ہے وینیزویلا کی نئی پریزیڈنٹ جو اپنے اوریجن سے جوئش ہے اور اب یہ رول کرے گی وینیزویلا کو. The filth is very much clear. تو وینیزویلا کے لوگ جس بات سے خوش ہو رہے ہیں کہ اب فائنلی ایک بروٹل ڈکٹیٹر سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے، تو وہ شاید اس پورے مشن کے پیچھے چھپے فلتھ کو نہیں پہچان پا رہے.